ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں ان امور کا تذکرہ کیا تھا جن کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی مجلس میں ان باتوں کو عرض کرنا ہے جو انسان کے روزے کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں جن کا تذکرہ کیا، ان میں پہلی بات یہ ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو پھر اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سے اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے یا معاملات کرتا ہے، حتیٰ کہ آج موبائل نے ہر شخص کو جھوٹا بنا دیا ہے۔ انسان کھڑا کہیں پہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں، اور اسے جھوٹ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بھی جھوٹ قرار دیا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے کہ آؤ فلاں چیز دوں، حالانکہ اس کے دین میں دینی نہیں ہے، صرف بلانے کے لیے ایسا کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، کیا ایک مومن آدمی چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ ایسا کر لے۔ کہا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے، کبھی جذبات میں مغلوب ہو کے اس سے یہ غلطی ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے اس سے یہ غلطی ہو جائے۔ تیسرا سوال یہ ہوا، کیا ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے ایک دم کہا نہیں، ایماندار کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور روزے کی حالت میں بھی ہیں، لیکن ہر بات پہ غلط بیانی کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ سارا دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کرنا، لیکن تھوڑی سی بات کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں ہم بے روز شمار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ میں محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کے متعلق، ان کی طہارت کے متعلق اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ پہلی چیز، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ ان 5 چیزوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حقیقتاً یہ 5 چیزیں، ان کا رسول اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کی ذات ان ساری باتوں سے مبرہ۔ آپ کی آنکھیں خائن نہیں تھی، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، آپ کے دل میں کبھی نفاق کا شائبہ بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے کبھی اعمال کو ریاکاری کے لیے کیا ہی نہیں تھا، سود تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا شائبہ تک نہیں تھا۔ حقیقتاً یہ بات مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے۔ یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات، روزے کی حالت میں جھوٹ روزے کو برباد کر دیتا ہے۔
دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے روزے کو برباد قرار دیا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ہمیں کسی شخص کے عیب کا پتہ چلے، ہم اس کو بے عزت کرنے کے لیے لوگوں میں اس بات کو پھیلانا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے متعلق فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص، اب اس کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے ہیں، وہ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ تو مجھے جبریل نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کیا کرتا تھا۔ آج ہماری کوئی مجلس ایسی خالی نہیں ہوتی جس میں کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے ہم اس کے متعلق اس کی برائیاں نہ بیان کریں، جبکہ مجھے کسی کی برائی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں فرشتہ ہوں، میرے اندر کوئی خطا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی کوتاہیوں کو دیکھتا رہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ حجرات کے اندر اس کے متعلق فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے تو اپنے بھائی مرے ہوئے کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ اگر تم یہ ناپسند کرتے ہو تو پھر یاد رکھو دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کی غلطی کا پتہ چلا، اگر سمجھانا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن جب سب کے عیبوں کو ننگا کیا جائے گا، ساری مخلوق کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اس شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا۔ اسی طرح اس سے بڑا ایک گناہ ہے، وہ ہے بہتان۔ ایک شخص نے گناہ نہیں کیا، لیکن ہم اپنی من کی تسکین کے لیے کہ وہ میرا دشمن ہے یا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ہم اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں، حالانکہ اس پہ یہ غلطی نہیں ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پہ ناجائز الزام لگاتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت ڈالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ آج سوشل میڈیا ہے، ہم اپنے سیاسی مخالف ہیں یا مذہبی مخالف ہیں، ہم اس پہ بے انداز بے اختیار الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فحش گوئی، سیکس کی باتیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج جوانوں کی مجلس کا موضوع سخن ہی یہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی فضول بات پہ بحث کرتے رہنا جس کا کوئی مقصد نہیں، سیکس کے متعلق باتیں کرنی جو انسان کی ضرورت ہی نہیں، وہ ایسا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فحش کلام کو نہ چھوڑا۔ فحش کلام کے متعلق ائمہ محدثین نے دو باتیں کہی ہیں، ایک فحش کلام گالی گلوچ ہے، ایک فحش کلام سیکس کے متعلق بات کرنی ہے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے یہ فحش ہے، اللہ نے ان کے متعلق منع فرمایا کہ انما یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہے، تین باتوں سے منع کرتا ہے۔
جن 3 باتوں سے منع کرتا ہے ان میں ایک فحش کلام ہے، فحش کام ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، آپ دانا اور عقل مند لوگ ہیں، اگر ایک آدمی سروس کرتا ہے، مہینے بعد اسے تنخواہ ملتی ہے، اس کی محنت کا ثمرہ ملتا ہے، تو وہ اسے محفوظ طریقے سے اپنے گھر تک لے کے آتا ہے، اسے تجوری میں رکھتا ہے تاکہ اس پہ کسی کی غلط آدمی کی نظر نہ پڑے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کوئی کاروباری آدمی ہے تو وہ بھی جو کماتا ہے وہ اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے مال سے زیادہ قیمتی ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے مال نے تو صرف دنیا کی حد تک ہمیں فائدہ دینا ہے، یہ اعمال وہ ہیں جن کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن ہوگا۔ یہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائیں گے اور جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، انہیں بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک بہت بڑی غلطی جو اس دور میں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، ہمارے بہت سے نوجوان بزرگ بھائی روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ روزہ اور نماز یہ لازم ملزوم ہے، اگر خدا نخواستہ روزے کے اندر نماز نہ پڑھ سکے تو اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ بعض بھائی یہ کہتے ہیں جی میری ظہر رہ گئی، میری عصر رہ گئی، میں مغرب نہیں پڑھ سکا، میں اس وقت سو گیا تھا۔ ایسے روزے کی کوئی حیثیت نہیں جس روزے کے اندر نماز نہیں ہے۔ تو نماز اور روزہ یہ لازم ملزوم ہے، ہمیں ایسی کوتاہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے کوشش کے باوجود، یہ مشقت اٹھانے کے باوجود ہمارے روزے کی کوئی قیمت نہ پڑے۔ ہمارے روزے کی قیمت تبھی ہے جب ہم ان باتوں سے اجتناب کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر خطا ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ روزہ تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ ہم بہت سے جائز امور، جائز چیزیں جنہیں ہم صرف اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں، تو حرام کو تو بلا اولا چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔